السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ کہانی کا سلسلہ جاری ہے، قسط نمبر 15، قیامت کے 3 منٹ۔ یہ بوڑھا انسان خریداری کرنے گیا ہوا تھا دکان پر، تو اس سپاہی نے کیا کام انجام دیا، ہم وہ بیان کر رہے تھے۔ سپاہی کہتا ہے، غرض میں نے اس دکاندار کو زیادہ قیمت نہیں دی۔ ہم دونوں دکان سے ایک ساتھ باہر آ رہے تھے۔ وہ بوڑھا انسان تو بہت خوش تھا کہ اسے کم قیمت پر لباس مل گیا تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا میں نے عجیب درد سر مول لے لیا۔ اس بار کربلا آ کر بالکل مزہ نہیں آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا انسان کھڑا ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے روضے کی طرف اشارہ کر کے زبان بے زبانی سے میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب میری فلم اس مقام پر پہنچی تو حساب والے فرشتے نے کہا، اسی بوڑھے انسان کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے تمہاری شفاعت کی ہے اور تمہارے 5 سال کے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ میرے نامہ اعمال کے سوئیوں صفحے آگے بڑھ چکے تھے۔ میں بہت خوش تھا اور خوش ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جو پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا ایک دم سوئیوں پیج آگے بڑھ گئے۔ بہت زیادہ خوش تھا میں۔ 5 سال کی ساری نیکیاں میرے حصے میں تھیں اور سارے گناہ ختم ہو چکے تھے۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب جو فلم شروع ہوئی میری، تو جوانی کے دوران شہر کی بسیج نامی فورس میں سرگرم عمل رہتا تھا۔ روز و شب اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ شب جمعہ میں سب ایک ساتھ رہتے اور قرآن کی تلاوت کے بعد محافظتی پہرے پر نکل جاتے۔ جس جگہ ہمارا قیام تھا اس کے پیچھے ایک قبرستان تھا۔ سردیوں کی رات تھی، زبردست برف باری ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک دوست بولا، کون اتنا بہادر ہے جو اس وقت قبرستان کے آخر تک چکر لگا کر آ جائے؟ میں نے کہا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی جا رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں سفید کپڑے پہن کر جانا ہوگا۔ میں نے سر سے پاؤں تک سفید کپڑے پہن لیے اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ برف پر چلتے ہوئے میرے پیروں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں قبرستان کے آخر کی طرف چلا۔ جب آخر میں پہنچا تو مجھے تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ یہ آواز ایک مولانا کی تھی جو ہر شب جمعہ اس قبرستان میں آ کر رات گزارتے، ایک قبر کے اندر جا کر نماز شب پڑھتے اور مستقل تلاوت قرآن کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے شریر دوست اس کام کے ذریعے بیچارے شریف النفس سید اور نیک مولانا کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر پلٹنا چاہتا تھا، لیکن پھر سوچا اگر ایسے ہی پلٹ گیا تو سارے دوست مجھے ڈرپوک کہیں گے، بزدل کہیں گے۔ یہی سوچ کر قبرستان کے آخر تک چلتا چلا گیا۔ میرے پیروں کی آواز جتنی زیادہ مولانا سے نزدیک ہو رہی تھی، اتنی ہی مولانا کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مولانا ڈرنے لگے ہیں، لیکن میں ایسے ہی بڑھتا رہا یہاں تک کہ میں اس قبر پر پہنچ گیا جس کے اندر مولانا تلاوت کر رہے تھے۔
جیسے ہی ان کی نظر میرے اوپر پڑی ڈر کر زور سے چلائے۔ ان کے چلانے سے میں بھی ڈر گیا اور واپس بھاگنے لگا۔ مولانا میرے پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے میرا پیچھا کرنے لگے۔ جب وہ ہماری قیام گاہ تک پہنچے تو بہت زیادہ غصے کی حالت میں تھے۔ میں نے پہلے تو بات چھپائی، ادھر ادھر کی بات بنائی، لیکن پھر سچائی بتائی اور معافی مانگی۔ وہ ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ اب اس دن کی فلم میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میری تو روح فنا ہونے لگی تھی، کیونکہ میرا تجربہ بہت تلخ تھا۔ ہر بار ایک برائی سے سارے نیک اعمال ختم ہوئے جا رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! میں نے تو مولانا کو بہت اذیت دی۔ آخر اب اس کی سزا کیا ملے گی؟ میرے کتنے گناہ ختم ہوں گے یا کتنے نیک اعمال ختم ہوں گے؟ اب کیا ہوگا؟ اسی کشمکش میں ہے بیچارہ۔ اب سنیے آگے کیا ہوتا ہے اگلی قسط میں۔ داستان جاری ہے۔